الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. الصلاة والسلام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي. صلوات بھیجیں محمد والے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اکبر علی رضا حسین، شاکر حسین رضا حسین، ذاکر حسین رضا حسین، رضا حسین بخشی علی اور ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرمائیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آپ مستحضر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس مہینے میں، جس ماہ مبارکہ میں ہم داخل ہیں، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس میں عبادت، اس میں خدا کی بندگی کرنا دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس مہینے کے روزے، اس مہینے کی عبادتیں، اس مہینے کی بندگی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک زینہ ہے. میں ایک آیت اللہ کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماہ رجب لیلۃ القدر کی مناسبت سے بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پلین جب اڑتا ہے تو رن وے پر کچھ دور تک چلتا ہے، فوراً اڑ نہیں جاتا. اگر آپ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو یہیں سے رجب سے آپ کو چل کر جانا پڑے گا بندگی کرتے ہوئے لیلۃ القدر تک، تب آپ لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں. یہ واقعاً ماہ رجب ماہ ولایت ہے. اس میں ایک ولی کی آمد ہے، ایک ہی نہیں متعدد ولیوں کی آمد ہے. اس خدا نے کہ جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں، وہ جس کے رزق میں چاہے اضافہ کر دے، جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے،
وہ خدائے وحدہ لا شریک، اس کی قدرت کے کیا کہنے کہ وہ ایک ہی ہوا کو جب چلاتا ہے تو وہی باد صبا، وہی باد نسیم کہلاتی ہے۔ وہ اسی ہوا کو اگر گرمی کے ساتھ چلائے تو لو، اگر اسی ہوا کو اور تیز کر دے تو آندھی، اسی ہوا کو اور بڑھا دے تو طوفان بن جایا کرتی ہے۔ وہ ایک ہی پانی کو جب برساتا ہے تو وہی پانی آب حیات کہلاتا ہے۔ اگر وہ اسی پانی کی ایک بوند آنکھ سے نکال دے تو آنسو، جسم سے نکالے تو پسینہ، آنکھ سے نکالے تو آنسو، جسم سے نکالے تو پسینہ، محدود کر دے تو قطرہ، پھیلا دے تو سمندر، محدود کر دے تو قطرہ، پھیلا دے تو سمندر۔ یہی پانی کی ایک بوند اگر اسے وہ بہا دے، جمع کر دے تو جھیل، رواں کر دے تو دریا۔ اسی پانی کو اگر جمع کر دے تو جھیل، رواں کر دے تو دریا۔ اگر اسی پانی کا ایک قطرہ پتی پر ہو تو عرق، پتی پر ہو تو عرق، پتی کے اندر ہو تو عرق، پتی پر ہو تو شبنم۔ اگر اسی پانی کی ایک بوند سیپ کے اندر چلی جائے تو موتی، سانپ پی لے تو زہر۔ اسی پانی کو اگر ہرن پی لے تو مشک، گائے بھینس وغیرہ پی لے تو دودھ۔ اگر اسی پانی کو اعتدال کے ساتھ برسائے تو رحمت، روک لے تو قحط، جم کے گرے تو اولا، گر کے جمے تو برف۔ یہی پانی کی ایک قطرہ، وہ خدائے وحدہ لا شریک، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور اسے بیمارستان کام کار میں لے جایا جائے یا راضیہ مرضیہ میں لے جایا جائے تو وہاں پہنچ کر ہارٹ کا سرجن اس کے سینے کو چاک کر کے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اس کے دل کو دیکھ کر، دل کی آرٹریز کو دیکھ کر یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس کی دل کی آرٹری، کون سی آرٹری کتنے % تک بلاک ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے دل میں کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے نفرت ہے۔ اس لیے کہ علیم بذات الصدور فقط وہ ذات ہے، خدا وحدہ لا شریک۔ فرماتا ہے عبدی یطعنی حتی اجعلک مثلی۔ ماہ رجب ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ بندگی ہے، میں نے اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اے میرے بندے، اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ واقعاً غور طلب بات ہے۔ واجب الوجود کہہ رہا ہے اے میرے بندے اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ شاید کوئی یہ سمجھنے لگتا کہ خدا واجب الوجود ہے تو وہ ہمیں بھی واجب الوجود بنا دے گا، تو اسی لیے اس نے آگے فرمایا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت۔ میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ ہوں کہ مجھے کبھی موت نہیں آتی۔ اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ لوگ تجھے بھول نہیں پائیں گے۔ اس کی مثالیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ انا غنی لا افتقر، میں ایسا بے نیاز ہوں کہ مجھے کسی شے کی نیاز نہیں۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے ایسا بے نیاز بنا دوں گا کہ تجھے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنے صفات کا مالک بنا دوں گا، میں تجھے اپنے صفات دے دوں گا۔ روایات میں ملتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو خدا کے اخلاق سے آراستہ کرو، یعنی اپنے جوہر وجود کو خدا کے صفات سے آراستہ و پیراستہ کرو۔
اپنے پیکر کو خدا کے صفات سے آراستہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے وجود کو، اپنے جوہر وجود کو خدا کے صفات سے آراستہ و پیراستہ کریں گے تو ہم خدا کے صفات کے مالک بن جائیں گے۔ خدا فرما رہا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، تم میرے صفات سے اپنے جوہر وجود کو آراستہ و پیراستہ کرو۔ اگر تم اپنے وجود کو جو میرے صفات سے آراستہ و پیراستہ کرو گے تو تم میرے صفات کے مالک بن جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا خدا جب نظر ہی نہیں آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رازق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے؟ ہمیں اس کے صفات کا کیسے علم ہوگا؟ اور اگر علم ہو بھی جائے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، کہ یہ ذات وہی ذات ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے، اسے اپنے ہونے میں جوہر وجود کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے ہونے میں اس پیکر وجود کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ہماری طرح کسی شے کو دیکھنے کے لیے مفتقر بے چشم و بصارت ہوتا ہے، نہ اسے کسی آواز کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے ہم کلام ہونے کے لیے ضرورت لسانی محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ جس چیز میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کے صفات اس کی کنہ ذات، اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کے صفات کا علم حقیقی، علم حقیقی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ تمام اشیاء اسی کی ذات سے متصل ہیں، کوئی شے اس کی علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر ہے ہی نہیں، تمام اشیاء کا وجود اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی شے اس سے متصل ہو کر اگر اس سے منقطع ہو جائے تو وہ شے شے نہیں رہتی، لا شے میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، نہ ثنا کرنے والے اس کی حمد و ثنا کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں، نہ کوشش کرنے والوں کی اس کی حد تک رسائی نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہ باحجاب ہے، وہ پردہ نشیں ہے، اور وہ ایسا پردہ نشیں ہے کہ فقط اور فقط آنکھوں کے ٹھیلوں سے پردہ نہ کرے بلکہ عقلوں سے بھی حجاب کرے۔ وہ ایسا پردہ نشیں، وہ ایسا باحجاب کہ فقط اور فقط آنکھوں کے ٹھیلوں سے پردہ نہ کرے بلکہ عقلوں سے بھی حجاب کرے۔ وہ ایسا باحجاب کہ کبھی اپنی سلطنت حجاب سے باہر قدم نہیں رکھتا، وہ ایسا پردہ نشیں ہے، وہ ایسا پردہ دار ہے کہ کبھی اپنی سلطنت حجاب سے باہر نہیں آتا، وہ کبھی بزم بشر میں چراغ رخ زیبا لے کر نہیں آتا، وہ کبھی اپنے حسن و جمال کا دیدار نہیں کراتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو اپنے صفات جلال و جمال و کمال کا مظہر بنا کر بھیجا، تاکہ جب ہم اس دنیا میں آئیں تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ وہ کریم ہے تو کریم کیسے ہے، وہ رحیم ہے تو رحیم کیسے ہے، وہ کریم ہے تو کریم کیسے ہے۔ اب یہ ہمارا کمال اطاعت ہے کہ ہم ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کر بتائیں گے کہ وہ مدبر لیل و نہار ہے، ہم در خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا کر بتائیں گے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اب یہ ہمارا کمال اطاعت ہے، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلا کر بتائیں گے کہ وہ کریم ہے، ہم دشمنوں کو معاف کر کے بتائیں گے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے،
اگر تو مجھے مان رہا ہے تو پرکھ کے مان، سمجھ کے مان، میری معرفت حاصل کر، پھر میری بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کر۔ ورنہ لائق رہا فی الدین کا اور کیا مطلب ہے؟ دین میں کوئی زبردستی تو ہے نہیں، سمجھ کے مانو، پرکھ کے مانو۔ اسی لیے مولا علی نے نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین کی، میں بڑی احتیاط سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، دین کے زینے کی پہلی سیڑھی کا نام معرفت خدا ہے۔ اول الدین معرفت الجبار، پہلا دین معرفت خدا۔ پہلا دین یعنی کیا؟ یعنی دین میں سب سے پہلی چیز معرفت خدا ہے۔ معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سجدے کیے جاؤ، کیا فائدہ اگر بغیر معرفت کا سجدہ ہو؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اسی لیے معرفت ضروری ہے۔ اسے خود اپنی معرفت نہیں تھی۔ مشکل یہی ہے اے میرے بندے، تجھے خود اپنی معرفت نہیں ہے، اگر تو اپنے آپ کو پہچان جائے گا تو مجھے پہچان جائے گا۔ اسی لیے مولا علی نے پھر کلمات قصہ نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ یوں تو پوری کائنات پڑی ہے خدا کو پہچاننے کے لیے، حسین آبشاروں کو دیکھو خدا کو پہچانو، فلک بوس عمارتوں کو دیکھو خدا کو پہچانو، اس وسیع و عریض زمین کو دیکھو خدا کو پہچانو، بلند و بالا آسمان کو دیکھو خدا کو پہچانو، تمام اشیاء کو دیکھو خدا کو پہچانو۔ لیکن امام علی نے بڑے عجیب انداز میں کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچان لو، خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا کہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ معرفت بہت ضروری ہے، یہ آپ کے سامنے کہنے والی شے نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن تذکر کے طور پر معرفت بہت بڑی شے ہے، اور معرفت ہی ہے کہ جو اعمال کو قبول ہونے والا اعمال بناتی ہے۔ اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خدا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو پہلے معرفت حاصل کرو، مجھے لامعرفت سجدوں سے بڑی وحشت ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اپوزیشن والا، کوئی اپوزٹ پارٹی والا، کوئی بت پرست ہم سے آ کر یہ کہہ دے بھیا کسے سجدہ کر رہے ہو، جسے تم جانتے بھی نہیں، جسے پہچانتے بھی نہیں، جسے تم نے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھو ہمارے خدا کو، دیکھو نظر بھی آتا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تب جا کر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے خدا کو، دیکھو نظر بھی آتا ہے نا، تب جا کر ہم اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو کوئی تو ہوتا جو آبرو انسانیت بچاتا، کوئی تو ہوتا کہ جو کاروان بشریت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا، کوئی تو ہوتا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ میں اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ ہائے ہائے، کوئی تو ہوتا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں۔ شاید آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے اور ضرور پہنچ چکے ہیں، میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ یہ صدائے خدا کاروان بشریت کے سماعتوں میں ابھی گونج ہی رہی تھی، اور کوئی اس صدا پر لبیک کہنے والا نہ تھا کہ اے میرے بندے، اگر سجدہ کر رہا ہے تو معرفت کے ساتھ سجدہ کر،
اگر سجدہ کر رہا ہے تو پرکھ کے سجدہ کر، اگر سجدہ کر رہا ہے تو جان کر سجدہ کر۔ کوئی اس آواز پر لبیک کہنے والا نہ تھا، لیکن ہاں ایک آواز آئی، مسجد کوفہ کے محراب سے ایک آواز بلند ہوئی، ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا فی النار ولا خوفا من نارک بل عبدتک اہلا بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے میرے خدائے بے نیاز، سن اس علی بندے آزاد کی آواز کہ میں نے تیرے جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے، میں نے جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ تجھے پایا ہے، تیری عبادت کے اہل تب جا کر تجھے سجدہ کیا ہے۔ ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ نہ میں نے تیری جنت کے لالچ میں تیرا سجدہ کیا، نہ جہنم کے خوف سے تیری بارگاہ میں نے سر کو جھکایا، بلکہ میں نے تجھے خود پایا ہے، میں نے رسائی حاصل کی ہے تجھ تک۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، اس وجدتک متکلم کا صیغہ ہے، میں نے خود تجھ تک رسائی حاصل کی ہے، نہ کسی ملائکہ کے کہنے پر، نہ کسی رسول کے کہنے پر۔ ایسی ہی خاموشی ہونی چاہیے تھی اس فقرے پر، نہ کسی ملائکہ کے کہنے پر، نہ کسی رسول کے کہنے پر، بل وجدتک، میں نے خود تجھ تک رسائی حاصل کی ہے۔ دنیا کیا سمجھے گی علی کا معیار؟ دنیا کیا جانے گی علی کا رتبہ کیا ہے؟ بھلا دنیا کیا جانے علی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اے علی کو علی کے مقام سے نیچے گرا کر ماننے کا شوق رکھنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ اے علی کے القابات چرا کر اپنے معشوقوں کو دینے والوں، ہائے ہائے! اے علی کے القابات چرا کر اپنے معشوقوں کو دے کر ان کو علی کے معیار تک نہ لا سکنے والوں، اے علی کے القابات چرا کر اپنے معشوقوں کو دے کر پھر بھی ان کو علی کے معیار تک نہ لا سکنے پر علی کے معیار کو گرا کر ماننے والوں، تمہیں کیا پتا علی کیا ہے؟ علی اس بندے آزاد کو کہتے ہیں، علی اس امام الاحرار کو کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو نا کہ تقیتاً ہی صحیح مصلحتاً ہی صحیح، امام علی نے بیعت کر لی تھی، علی جھک گئے تھے۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ علی کس بندے آزاد کا نام ہے؟ علی اسے کہتے ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں خدا سے نظر ملا کر کہتا ہوا نظر آتا ہے، ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ میں نے نہ تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدہ کیا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ کیا ہے، بلکہ تیری اہلیت کو پرکھا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں، علی اس امام الاحرار کا نام ہے کہ جو بنا اہلیت کے پرکھے خدا کو خدا نہیں مانتا، وہ کسی ارے غیرے کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جو بنا اہلیت کے پرکھے خدا کو خدا نہیں مانتا، وہ کسی جاہل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ماہ ولایت ہے، ماہ ولادت امام علی ہے، اسی لیے میں نے سے تھوڑا سا یہ گریز امام علی کے لیے۔ ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ میں تیری عبادت کرتا ہی نہیں، نہ تیرے جنت کے لیے نہ تیرے جہنم کے خوف سے، بلکہ میں نے خود تیری اہلیت کو پرکھا ہے۔ تو لائق حمد و ثنا ہے، تو لائق عبادت ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہلیت کو پرکھا جائے پھر عبادت کی جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ پہلے اہلیت کو پرکھا جائے پھر کسی نتیجے تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے اہلیت کو پرکھنے کے بعد محمد کو محمد مانا، جنہوں نے بغیر اہلیت کے پرکھے اور جنہوں نے بغیر اہلیت کو پرکھے،
محمد کو محمد مانا، رسول انہیں بلاتا رہا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگتے رہے۔ یہ تھا نتیجہ اہلیت کے نہ پرکھنے کا۔ اور پھر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ جنہوں نے اہلیت کو پرکھنے کے بعد مانا، حسین ان سے کہتے رہے کہ جاؤ، چلے جاؤ، مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے شہرگ گردن پر تلواروں کو رکھ کر کہا مولا یہ ہماری گردنیں ہمارے تن سے جدا ہو سکتی ہیں لیکن ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ تھی اہلیت۔ اگر انسان اہلیت کو پرکھنے کے بعد مانے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ غور کیا آپ نے یہ معرفت کتنی بڑی شے ہے؟ اگر اہلیت کو پرکھنے کے بعد سجدہ کیا جائے، معرفت حاصل کرنے کے بعد سجدہ کیا جائے تو انسان کہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اے میرے بندے، اگر تو میری جنت کے لالچ میں سجدہ کرتا ہے یا میری جہنم کے خوف سے سجدہ کرتا ہے تو میں تیری اس سیکنڈ کلاس عبادت کو قبول تو کر لوں گا، لیکن اس سے میرا کیا فائدہ؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر تو جہنم کے خوف سے جنت کے لالچ میں سجدہ کرتا ہے تو میں تیری اس عبادت کو، اس سیکنڈ کلاس عبادت کو قبول تو کر لوں گا، لیکن اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک سجدہ ایسا کر کہ جس سے میری توحید کا گلا بچ جائے۔ کوئی ایک سجدہ ایسا کر کہ جو تلواروں کی گھن گرج کے سائے میں ہو، کہ جو نیزوں کے سائے میں ہو، جو خون کی بارش کے سائے میں ہو، کوئی ایک سجدہ ایسا تو کرنا۔ تو کوئی اس آواز پر لبیک کہنے والا نہ تھا، لیکن شیر خدا کے لال امام حسین نے، وہی حسین کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، وہی حسین کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ اسی حسین نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے فرمایا، اے خدا، اے میرے بے نیاز خدا، میں اپنا گلا دے کر تیری توحید کا گلا بچاؤں گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ بھلا کون جانے گا اس حسین کی فضیلت اور اس کے باپ کی فضیلتوں کو؟ علی کو علی کے معیار سے گرا کر ماننے کا شوق رکھتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ علی کہتے کسے ہیں؟ باب مدینۃ العلم علی، عارف مواضع حرم السلم علی، عمود الاسلام علی، مرکز دائرہ مناقب اعظام علی، وارث منع مکہ علی، صاحب زمزم و صفا علی، مصباح الدجا علی، علم الہدا علی، حلال مشکلات علی، صاحب معجزات علی، مولا کائنات علی، فاتح خیبر علی، مالک تسنیم و کوثر علی، ساقی میخانہ وحدت علی، کلیم ثنا حکمت علی، گوہر درخشان بحر لافتہ علی، شمع فانوس حلطہ علی، سند یافتہ لافتہ علی، نیر تابہ علی، برج انما علی، آئینہ دار جمال احمد مختار علی، صاحب ذوالفقار علی، استاد جبرائیل علی، متاع رضا رب جلیل علی، نکت بہار گلشن خلیل علی، کل ایمان علی، کلمۃ الرحمن علی، مفسر قرآن علی، سلطان الانس والجان علی، امام المتقین علی، امام المعصومین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناکسین و مارقین علی، ولی رب العالمین علی۔ یہ دنیا کیا سمجھے گی کہ علی کہتے کسے ہیں؟ خطیب منبر سلونی، عالم علم لدنی، حامل منزلت ہارونی، شہسوار بدر و احد، طواف گاہ عقل و خرد، ممدوح لسان رب الصمد، وسیع رسول
الثقلین امام القبلتین، آخر یہ دنیا کیا جانے کہ علی کہتے کسے ہیں؟ علی اسے کہتے ہیں کہ جو طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو ضیاء بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو مسیحا بنا۔ علی اسے کہتے ہیں کہ جو عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ یہ دنیا کیا سمجھے اس علی کا مرتبہ، اس حسین ابن علی کا مرتبہ۔ میرے معبود، میں حاضر ہوں اپنا گلا دینے کے لیے تیری توحید کا گلا بچانے، اور یہی ہوا۔ نماز بچ گئی، حسین مارے گئے۔ نماز بچ گئی، علی اکبر کا سینہ چھن گیا، دین بچ گیا، اہل حرم کی ردائیں چھن گئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے۔ جب شب عاشور ہے، حضرت زینب اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا ہے میرے ماں جائے، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا؟ دیکھیے گا بھائی بہن کی محبت، پتہ ہے کہ میرا بھائی صبح عاشور قتل کر دیا جائے گا، لیکن پوچھ رہی ہیں اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا؟ بس اس آواز کو اصحاب حسینی میں سے کسی نے سن لیا، مجھے دقیقاً نام یاد نہیں آ رہا، مسلم ابن اوسجا یا زہیر ابن قین، کسی نے اس آواز کو سنا اور آنے کے بعد فوراً خیمے میں آتے ہیں۔ کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی تہجد میں مشغول ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اٹھو اٹھو جلدی اٹھو۔ پوچھتے ہیں سب صحابہ کیا ہو گیا؟ کہا حسین کی بہن کو ہم پر اعتبار نہیں ہے، ہمارے مولا کی بہن کو، شہزادی کو، غلاموں پر اعتبار نہیں ہے۔ فوراً سب کے سب جمع ہوئے، آنے کے بعد خیمہ حسینی کے باہر آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین کو باہر طلب کرتے ہیں، اور جیسے ہی امام حسین باہر آتے ہیں، آنے کے بعد فوراً تمام صحابہ اپنی گردنوں پر تلواروں کو رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اگر 70 مرتبہ ہم کو قتل کیا جائے، 70 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر امام حسین خیمے میں جاتے ہیں، بہن کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں میری بہن اما واللہ لقد نہرتہم وبلوتہم یستانسون بالمنیہ دونی استیناس الطفل بلبن امہ۔ اے میری بہن خدا کی قسم میں نے انہیں آزمایا ہے، اور میں نے آزمایا ہی نہیں بلکہ میں نے انہیں چند مرتبہ انہیں اپنے پاس سے جانے کو بھی کہا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ موت سے اتنے مانوس ہیں کہ جتنا اپنی ایک ماں کے دودھ سے ایک بچہ بھی مانوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ رہ کر مر جانے کو حیات سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے بھائی بہن کی محبت۔ ایک مرتبہ جب امام حسین رخصت کرتے ہیں نا تمام بیبیوں کو، محبت دیکھیے گا، جب رخصت کرتے ہیں اور رخصت کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی جاتا تھا میدان کارزار میں جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کو سوار کرتا تھا، لیکن اب تو نہ عباس ہیں، نہ انو محمد ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہے، اب سوار کرے تو کون کرے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین میدان کارزار کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد حسرت بھری نگاہوں سے ایک جملہ کہتے ہیں، اے عباس اپنے بھیا کو سوار نہیں کرو گے؟ اے بیٹا علی اکبر دیکھو تمہارا بابا جنگ کے لیے جا رہا ہے، کیا اپنے بابا کو سوار نہیں کرو گے؟ اے بیٹا انو محمد کیا اپنے چچا کو سوار نہیں کرو گے؟ کیا اپنے ماموں کو سوار نہیں کرو گے؟
ایک مرتبہ اس آواز کو جناب زینب سن لیتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے جناب زینب نے اپنے سر پر عبا کا سایہ کیا, خیمے سے باہر آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنے ماجائے کو دلاسا دیتی ہیں. کہتی ہیں اے میرے ماجائے, اے میرے مظلوم حسین, اگر علی اکبر موجود نہیں ہے تو کیا ہوا, زینب تو موجود ہے نا, زینب آپ کو سوار کرے گی. اگر عباس کے شان قلم ہو گئے تو کیا ہوا, ابھی زینب تو موجود ہے نا, زینب آپ کو سوار کرے گی. اگر قاسم پامال ہو گیا تو کیا ہوا, ابھی زینب تو موجود ہے نا, زینب آپ کو سوار کرے گی. اجرکم اللہ. اے میرے ماجائے, ابھی زینب موجود ہے. اور اس بہن کے پردے کا اہتمام دیکھیے آپ. 2-3 نکتے بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں. جناب زینب کے پردے کا کتنا اہتمام تھا. اس پردے کو, اس اہتمام کو ذہن میں رکھیے گا. اور پھر آخری جب شام غریبہ آتی ہے اور بے ردائی ہوتی ہے, روایت میں ملتا ہے کہ جب امام علی رسول خدا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, رسول کی قبر پر جایا کرتے تھے, تو حضرت زینب کو جب لے کر جاتے تھے تو دن میں نہیں لے کر جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, بلکہ رات کی تاریکی میں جایا کرتے تھے. اور یہ اہتمام رہتا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو پہلے قبر رسول پر بھیجتے تھے اور کہتے تھے جاؤ بیٹا جا کر چراغ کو گل کر دو, کہیں زینب کو کوئی دیکھ نہ لے, کوئی نامحرم زینب کو نہ دیکھ لے. یہ ہے پردے کا اہتمام. اور جب یہ قافلہ حسینی آمادہ ہوتا ہے سفر کے لیے, کربلا کے لیے جب یہ آمادہ ہوتا ہے, تو جناب عباس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو, اس لیے کہ شہزادی زینب تشریف لا رہی ہیں. یہ ہے پردے کا اہتمام. اور عاشور سے قبل شب عاشور امام حسین نے جو اہل حرم کی پردگی کے لیے جو اہتمام کیا ہے, حرم کے ارد گرد, اہل حرم کے خیام کے ارد گرد کو خندق کو کھدوایا ہے تاکہ ظالم حملہ نہ کر دیں, پیچھے سے کوئی غارت نہ کرے مال کو, کوئی اہل حرم کی بے ردائی کا سبب نہ بنے. یہ پردے کا اہتمام ہے. لیکن ہاں ذہن میں رکھیے گا کہ کتنا اہتمام ہے اس بی بی کے پردے کا. لیکن ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں, وہ شام بھی آتی ہے جسے شام غریبہ کہتے ہیں. غریبوں کی شام بھی آتی ہے. دشمنوں کے ہجوم سے ایک آواز بلند ہوتی ہے, ارے لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو, ارے قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو. ظالم آتے ہیں, کوئی خیمے پر حملہ کرتا ہے, خیمے کے مال کو لوٹتا ہے, کوئی رداؤں کو لوٹتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے ضرور میدان کی طرف رخ کیا ہوگا اور رخ کر کے کہا ہوگا اے بھیا عباس, اے میرے باوفا عباس, اے میری ردا کے محافظ عباس, ذرا آ کر تو دیکھو کہ یہاں پر ہماری رداؤں کو چھینا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. یہ اہتمام ہے. اور جب یہ شام غریبہ گزر گئی, رات کا سناٹا آیا نا, بچے تھک گئے, اور تھک کر جب بچے سو گئے نا, تو اب تو عباس نہیں تھے کہ جو خیموں کی نگہداری کرتے, اب تو زینب ہی ہے کہ جو عباس بن کے اٹھی ہے, اب زینب ہی ہے کہ جو حسین بن کر اٹھی ہے. تاریخ بتاتی ہے جناب زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور خیموں کے ارد گرد, جلے ہوئے خیموں کے ارد گرد گھومنے لگی. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ دور سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. ایک مرتبہ جب وہ قریب آیا تو آنے کے بعد جناب زینب دور سے کہتی ہیں اے سوار وہیں رک جا, اس لیے کہ ہمارے پاس جو تھا ہم سب دے چکے ہیں, اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. ظالموں نے ہم سے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا ہے. لیکن جناب زینب سے کے پاس وہ رہوار آتا جاتا ہے. جناب زینب پھر کہتی ہیں سوار رک جا, اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بچے ابھی تھک کر سوئے ہیں, انہیں وہ سونے دے, اگر تجھے کچھ چاہیے تو صبح آنا, صبح آ کر لے جانا. لیکن وہ سوار آتا جاتا ہے. جب وہ سوار قریب آتا ہے نا, تو جناب زینب غیظ کے عالم میں لجام فرس کو تھام کر کہتی ہے کیا تجھے آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے, اب ہمارے پاس جو تھا ہم سب گنوا چکے ہیں, زہرا کا چمن اجڑ چکا ہے. لیکن وہ سوار جب اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ زینب کا بابا علی مرتضیٰ تشریف لائے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب بیان کرنا شروع کرتی ہے, اے بابا اب آپ تشریف لائے ہیں, جب ہماری رداؤں کو چھین
چھین لیا گیا، ہمارے مال کو لوٹ لیا گیا۔ میرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی اعداء الظالمین۔ ماتم حسین۔